بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ قبولیت والا، فضیلت والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر بد نصیب ہو، جس کے گھر میں غربت ہو، تنگ دستی ہو، کاروبار بند پڑا ہو، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کہ کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑے، تو رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی 3 بار اس صورت مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے، اللہ اپنے حبیب کی آمد کا صدقہ ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اس برکتوں والے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے۔ میں نے خود انتظار کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے اور میں رمضان المبارک کا چاند نظر آنے پر یہ صورت مبارکہ پڑھ کر اپنے نصیب کو چمکا لوں، رمضان کا مہینہ آئے اور میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ آج آپ کے لیے ایک خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں، جسے پڑھ کر آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے، جو بھی مراد مانگو گے، آپ کی ہر صورت مل کر رہے گی۔ بعض اوقات یہ قرآن پاک کی صورت پڑھتے ہی اللہ پاک بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ وظیفہ فوری طور پر فائدہ دیتا ہے۔ تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہو، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتے ہو، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو، ہر طرح کے مسئلے سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، تو رمضان المبارک کا چاند نظر آنے پر اس صورت مبارکہ کو صرف 3 بار پڑھ لیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، رحمتیں، برکتیں لاتا ہے۔ بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو رمضان المبارک سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ توجہ کیجئے، آپ جو شخص رمضان میں اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو منا لے گا، وہ اللہ کا لاڈلا بن جائے گا۔ پھر وہ رمضان کے مہینے میں اللہ سے جو بھی مانگے گا اسے مل جائے گا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ سے جو بھی ضد کر کے مانگے گا، اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اور ایک وہ شخص ہے جو میں رمضان کے مہینے میں اللہ کو راضی نہ کر سکا، تو وہ رمضان کی خاص گھڑیاں، قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ رمضان کے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، بعض عارفین نے کہا ہے کہ جو شخص اس سورت کو رمضان کی پہلی شب چاند دیکھتے وقت پڑھے، اس پر پورا سال رزق کی وسعت رہے گی، اور جو شخص ہر دن پڑھے گا وہ خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرے گا۔ ضعیف اس کے پڑھنے سے قوی، ذلیل عزیز اور مغلوب منتصر اور تنگ دست خوشحال ہو جائے گا، مقروض کے قرض کی ادائیگی ہو جائے گی، قیدی اس سے رہائی پائے گا اور مکروب سے کرب دور ہو جائے گا۔ رمضان مبارک کا نیا چاند نظر آنے پر اس قرآنی سورت کو صرف 3 بار پڑھ لینا ہے۔ اس گھر میں یہ سورت صرف 3 بار پڑھ لیں، رمضان کا چاند نظر آتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ جس گھر میں رمضان کا چاند ظاہر ہونے پر یہ وظیفہ کیا جاتا ہے، رمضان کے دن یہ بہت ہی خاص دن ہے، یہ دن بھی بڑی قبولیت کے دن ہے، بڑی عظمت والے، بڑی برکت والے، بڑی رحمت والے دن ہے۔ خدا را دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سب سے پہلے اس قرآنی سورت کو 3 بار پڑھ کر دیکھیے گا، 7 آسمانوں اور زمین کے خزانے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر کرنا ہے۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر آپ نے اس سورت کو 3 بار پڑھنا باعث کشادگی رزق ہے۔ جہاز یا کشتی میں سوار ہوتے وقت پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی ڈوبنے سے مامون و محفوظ رہیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ فتح مجھے تمام چیزوں میں سے زیادہ محبوب ہے جو جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی تمام دنیا سے۔ ناظرین کرام، آپ نے چاند دیکھ کر مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل کیسے کرنا ہے اس کو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے پر باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 3 بار درود پڑھنا ہے۔ درود آپ نے نماز والا یعنی درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، دوسرا درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا سب سے بہتر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ یہ قرآنی سورت کا
وظیفہ ہے، آپ نے درود شریف کے بعد سورۃ فتح کو 3 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ سورۃ فتح کو 3 بار پڑھ لیں گے، اس سورت کی پہلی آیت فتح مبین کے بارے میں ہے، اسی لیے اس سورت کو سورۃ فتح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سورۃ فتح کو آپ نے پڑھنے کے بعد 3 بار آپ نے درود ابراہیمی پھر پڑھنا ہے، اسی لیے رمضان مبارک کا چاند نظر آتے ہی اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کی وجہ سے آپ کی تمام مرادیں پوری فرما دیں گے۔ رمضان مبارک کی آمد خاص اس قبولیت کی گھڑیوں میں اتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ رمضان مبارک کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے، برکتیں لا رہا ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے رمضان مبارک کا چاند دیکھتے ہی یہ پڑھ لیں۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پھر سے 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا لازمی ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ ناظرین، یہ وظیفہ ہے، آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی، یہ انتہائی طاقتور ہے۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے، مالی تنگ دستی سے نجات دیں گے اور آپ کو خوشخبریاں ملیں گی۔ یہ عمل آپ نے اللہ کی ذات پر مکمل توکل، مکمل یقین اور کامل بھروسہ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ، محبت اور عاجزی کے ساتھ، مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے، آپ کا وہ مقصد ضرور پورا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنے پاک دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت و وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں نئے عنوان کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔